علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عید قریب ہے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے خوب اس کو مبارک فرمائے، ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ ہم نے سوچا ہمارے بہت سے احباب عید کی نماز کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بیان کر دیا جائے، تو انشاءاللہ اس مختصر سی گفتگو میں ہم عید کی نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے اس کے تعلق سے بیان کریں گے، بہت مختصر انداز میں۔ توجہ کے ساتھ میں سنیں آپ۔ پہلی بات کہ یہ عید کی نماز واجب ہے، اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ باقی عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ پہلے نمبر پر آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ گھر سے وضو کر کے نہا دھو کر کے نکل رہے ہیں تو آپ کی یہ نیت ہو گئی۔ اب جب آپ مسجد یا عیدگاہ جا رہے ہیں تو آپ وہاں جائیں، اگر زبان سے بھی کہہ لیں گے تو یہ مستحب ہے۔ کس انداز میں کہا جائے؟ آپ اس انداز میں کہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اس انداز میں یہ آپ نیت کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر کے جائیں گے پہلی تکبیر پر، اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ نیت آپ کو نہیں باندھنا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری تکبیر پر کانوں تک ہاتھ لے کر کے جائیں گے اور ہاتھ پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پر آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کو یوں یاد رکھ سکتے ہیں، تکبیریں کہنے کے بعد آپ کو کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، کہاں ہاتھ نہیں باندھنے ہیں، تو جہاں آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو وہاں تیسری تکبیر پر آپ کو ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے تو وہاں پر آپ کو ہاتھ چھوڑے رکھنے ہیں۔ اب آپ نے تیسری تکبیر پر نیت باندھ لی، اور اب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمد شریف، اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جائیں گے، قومے میں جائیں گے، دونوں سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی امام صاحب قرات کریں گے، کوئی سورت ملائیں گے، کوئی رکوع وغیرہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے تکبیروں کے بعد میں، لہذا 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے کر کے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ تکبیر انتقال کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس انداز میں پھر دوسری رکعت پڑھ لیں گے، دونوں رکعتیں پوری ہو جائیں گی، خاموشی کے ساتھ میں آپ بیٹھیں گے، امام صاحب پھر خطبہ دیں گے۔ اس خطبے کا سننا سنت ہے۔ اس میں اور جمعے کے خطبے میں یہی فرق ہے کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہے، اور وہ شرط ہے، اگر وہ نہ پڑھا جائے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ نہ پڑھا جائے تو عید کی نماز ہو جاتی ہے، مگر ایسا کرنا برا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عید کے دن مستحب ہیں۔ یہ بات ابھی بہت تیزی کے ساتھ آپ سمجھتے چلیں کہ جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بقرہ عید میں کچھ نہ کھانا سنت ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جب جائیں تو، اور اس میں کوئی میٹھی چیز، کھجوروں کا ذکر ملتا حدیثوں سے، کھجوریں کھا لیں طاق عدد 3 5 7 9 12 11 13 اس انداز میں، اور اگر چاہیں تو آپ کوئی میٹھی چیز بھی کھا سکتے ہیں، تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا سنت ہے۔ خوشبو لگانا، حجامت بنوانا، مسواک کرنا، اسی طریقے سے عطر لگانا،
नए कपड़े, नए ना हो तो अच्छे धुले कपड़े पहनना, लोगों से गले मिलना, खुशी का इजहार करना, ये तमाम बातें इसके अंदर सुन्नत हैं। एक रास्ते से जाए दूसरे रास्ते से वापस आए नमाज पढ़ करके, तो मेरे ये तमाम बातें सुन्नत हैं। हमें चाहिए कि हम इन बातों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें बार बार ये ईद नसीब फरमाए, माह रमज़ान नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।